بہت بہت عید مبارک۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے میرے تاثرات، حالات، واقعات بھی کچھ آپ جیسے ہی ہیں۔ بھرپور انداز میں تو کوئی بھی عید نہیں منا پا رہا، وجہ اس کی ہے SOPs۔ سماجی فاصلے برقرار رکھنے پڑیں گے کیونکہ وبا بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر ہی ہمارے پروگرام دیکھ کر ہی محظوظ ہوتے رہیں، خوش ہوتے رہیں، اور ہم سے بذریعہ ٹیلی ویژن عید ملتے اور ملاتے رہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ جو یہ پابندیاں ہیں، ان کے ذریعے فاصلے جو پیدا ہو گئے ہیں، ان میں بھی ایک عجیب و غریب قسم کی محبت ہے۔ کبھی کبھار فاصلے رکھنے سے بھی محبت بڑھتی ہے، اور زیادہ دن کی بات نہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ یہ وبا جلد ٹلے، مصیبتیں ختم ہوں اور دوبارہ سے حالات ویسے ہی ہو جائیں جیسے پہلے تھے۔ انسان ایسے وقتوں میں شکر ادا کرنا بھی سیکھتا ہے، کیونکہ ویسے ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ اسے پتہ نہیں لگتا کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ یہ فاصلے، یہ سماجی تعلقات میں دوری، اس نے آپ لوگوں کی آنکھیں کھول دی ہوں گی کہ یہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے۔ خیر، آج ہم نے بڑے خاص مہمانوں کو دعوت دی ہے۔ اگر فیصلے اور فاصلے ہو بھی جائیں تو ان دونوں میں فاصلے نہیں ہو پاتے، کیونکہ یہ ایک ہی چھت کے نیچے تقریباً رہتے ہیں، پڑوسی ہیں، بھائی بھی ہیں۔ تو ان کا تعارف کراتا چلوں۔ جناب مرزا اختیار بیگ صاحب اور جناب مرزا اشتیاق بیگ صاحب ٹیلی ویژن کے اوپر آپ نے انہیں بارہا دیکھا ہوگا، لیکن اکٹھے دیکھنے کا موقع کم ملا ہوگا۔ آج کیونکہ عید کی مناسبت سے پروگرام ہے تو ہم نے دونوں کو دعوت بھی دی تھی۔ دونوں میں بہت ساری چیزیں مشترک بھی ہیں جو آپ کو آگے چل کے پتہ لگتا رہے گا، لیکن پارٹیاں دونوں کی مختلف۔ ایک نون سے محبت کرتے ہیں، دوسرے پی سے محبت کرتے ہیں، تو دونوں کی وابستگی علیحدہ پارٹیوں سے ہے۔ چند ماہ تک پہلے تک تو یہ لوگ ایک ہی تھے PDM سائے تلے، لیکن اب علیحدہ ہو گئے۔ خیر، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تو بڑے بھائی سے کرتے ہیں، جناب ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب سے۔ دیکھیں مرزا اشتیاق بیگ صاحب کتنے خوش ہو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بڑا بول دیا، اس سے پتہ لگ گیا ویسے جی۔ تو بڑے بھائی سے شروع کرتے ہیں۔ جناب ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب، بات کچھ ایسی ہے کہ آپ سے جاننے چاہیں گے کہ عید کا آغاز جو ہوتا ہے، عید کے روز کا، وہ کیسے ہوتا ہے، یہ بتائیں۔ دیکھیں، عید کے آغاز میں بھی وہ چیز شامل ہے جس کا آپ نے انٹرو میں ذکر کیا ہے۔ اشتیاق اور میرا عید ایک ساتھ شروع ہوتی ہے صبح۔ ہم سب سے پہلے دونوں بھائی ہمیشہ ٹریول بھی کرنا ہوتا ہے تو صبح میں نماز اور شام کا فیملی کا ڈنر رکنا پڑتا ہے اشتیاق کو، اس کے بعد نیکسٹ ڈے کی فلائٹ سے وہ جاتے ہیں۔ تو ہم صبح پہلے نماز پہ جاتے ہیں، پھر جہاں پہ تمام ایک ساتھ ہمارے بچے جو بیٹے ہیں وہ ہمارے ساتھ جاتے ہیں، پولو گراؤنڈ میں نماز پڑھتے ہیں، یا دوسرے ممالک کے سفیر وغیرہ آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں سے ہم سیدھا قبرستان جاتے ہیں والدین کے۔ میں اور اشتیاق ساتھ میں ہم فاتحہ پڑھتے ہیں والدین کی قبروں پہ، بہن کی۔ اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں اور گورنر ہاؤس میں جنرلی تمام کونسل جنرل جمع ہوتے ہیں گورنر صاحب کے ساتھ۔ اشتیاق ہیں، آپ کو پتہ ہے کونسل جنرل ہیں موروکو کے، میں کونسل جنرل ہوں یمن کا، تو اس ناطے سے وہ ڈپلومیٹک ایک وزٹس ہوتی ہے عید والے دن، وہ بھی ہم ساتھ کرتے ہیں۔ اور پھر شام میں میرے گھر پہ ایک ڈنر ہوتا ہے عید والے دن، اور اس میں تمام ہماری بہنیں، ان کے بچے، اشتیاق، ان کے بچے سب جمع ہوتے ہیں، اور اس میں کھانا وغیرہ تو ایک سلسلہ وہ چلتا ہی ہے، لیکن اس سے زیادہ اچھی چیز ہے کہ سب کو عیدی دیتے ہیں۔ مجھے عیدی دینے میں جو سب سے زیادہ مزہ آتا ہے وہ اشتیاق کا لفافہ جب میں اشتیاق کو دیتا ہوں، اور کبھی آگے پیچھے ہو تو اشتیاق مانگتے ہیں، اور یہ اپناپن اور یہ محبت جو ہے، یہ بس سمجھ لیں یہ اللہ تعالیٰ سب کو یہ اس سے نوازے۔ بڑا پن ہونا بڑی بات ہے، لیکن نبھانا اس سے بڑی بات ہے۔ عیدی لیتے ہیں، یہ آپ سے شوق سے عیدی لیتے ہیں، فرمائش پہ۔ اچھا اشتیاق بیگ صاحب، یہ فرمائش پہ جب آپ عیدی وصول کر لیتے ہیں
تو اس عیدی کی رقم کو خرچ کہاں کرتے ہیں اور کس کس کو آپ عیدی دیتے ہیں اور خاص طور پہ کس کو عیدی دینے کا سب سے زیادہ مزہ آتا ہے؟ انہیں تو آپ کو دینے کا آتا ہے، آپ کس کو دیتے ہیں؟ علی صاحب، فرسٹ آف آل میرے لیے آج بہت خوشی کا مقام ہے کہ آج میں آپ کے عید شو کے اندر یہاں پہ موجود ہوں، اور بڑا یونیک ایکسپیرینس ہے کہ اختیار بھائی بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ ہم کسی پروگرام میں ایک ساتھ یہاں پہ ہو۔ جیسے اختیار صاحب نے آپ کو بتلایا کہ کیونکہ فیملی ہیں ہم لوگ، بزنس پارٹنر بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، نیبر بھی ہیں، تو پورا دن ہمارا ساتھ گزرتا ہے۔ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ جو جیسے آپ نے مجھے کہا جو عیدی ملتی ہے، تو عیدی دیکھیے پہلے والدین ہمیں دیا کرتے تھے، اور کیونکہ اختیار بھائی از دا ہیڈ آف دا فیملی تو اب وہ عیدی دیتے ہیں، اور ارسپیکٹو کتنا اماؤنٹ ہوتا ہے، بٹ میرے لیے ایک بہت بڑا وہ اماؤنٹ میں اس کو تصور کرتا ہوں۔ اور عید کے دوسرے دن علی صاحب ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے اپنے شاید انٹرو میں بھول گئے کہ میں میک اے وش فاؤنڈیشن کا بانی صدر بھی ہوں پاکستان کے اندر، اور یہ وہ فاؤنڈیشن ہے جو ٹرمنی ایل بچے جو ہوتے ہیں ان کی آخری خواہش کو پورا کرتی ہے۔ تو ہمارا یہ ہو رہا ہے کہ ہر عید کے اوپر ہمارے پاس کئی کینسر میں مبتلا بچوں کی یہ خواہش آتی ہے کہ وہ بھی عید منانا چاہتے ہیں، نئے کپڑے لینا چاہتے ہیں، نئے چوڑیاں، نئے زیور، نئے مہندی لگانا چاہتے ہیں۔ اور عید کے دوسرے دن ہم کیا ہوتا ہے کہ ان بچوں کو میں اپنے گھر پہ بلاتا ہوں، اور ان کو جو اختیار صاحب وغیرہ عیدی مجھے ملتی ہے وہ میں ان بچوں کے اندر اس عیدی کو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہوں، اور ان کی وہ خواہش بھی پوری ہو جاتی ہے کہ انہوں نے نئے کپڑوں کے ساتھ عید منانی ہے، اور پھر ان کو ہم عید بھی دیتے ہیں۔ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے، اور میرے خیال سے ہمارے ناظرین کو بھی اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ دوسروں کی خوشیوں میں ہی اپنی خوشیاں بھی بسی ہوتی ہیں، اور دوسروں کو خوشی دینے میں خود کو بھی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اختیار بیگ صاحب، اشتیاق بیگ صاحب نے تو بتایا آپ کی دی عیدی یہ کہاں خرچتے ہیں اور اس کی ان کے لیے کیا اہمیت ہے، لیکن آپ دونوں بھائیوں کے علاوہ بھی اور بہت سارے آپ کے رشتہ دار ہیں۔ سب سے زیادہ پسندیدہ رشتہ دار کون ہے؟ یہ میں نہیں پوچھوں گا کہ ناپسندیدہ رشتہ دار کون ہے، کیونکہ عید پہ کوئی ناپسندیدہ رشتہ دار بھی آ جاتے ہیں، ملنا تو پڑتا ہے، اور وہ بھی بڑی گرم جوشی سے۔ تو پسندیدہ رشتہ دار کون ہے اب آپس میں ایک دوسرے کو چھوڑ کے؟ بھائی جی دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہماری والدہ نے بچپن سے یہ چیز ہمارے ذہن میں ڈالی تھی کہ ایک یونٹی، ساتھ جینا، ساتھ مرنا، چھوٹے بھائی کا خیال رکھنا، چھوٹے بھائی نے احترام، عزت جو بڑوں کو دی جاتی ہے، تو یہ سلسلہ پوری زندگی گزرا ہے۔ ہم 40 سال سے ہوش سے یہ دیکھ رہے ہیں، اور اشتیاق نے بھی نبھایا اور ہم نے بھی نبھایا۔ ایک چھوٹی سی بات دلچسپ ضرور کہوں گا، کیونکہ آج لیٹر نوٹ پہ آپ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں ایکسپورٹ ٹرافی ایوارڈ ڈینم میں 16 بار ملا ہے، اسپیشل میرٹ ٹرافی ایوارڈ، اور وہ دیتے ہیں وزیر اعظم یا صدر پاکستان، آپ کو پتہ ہے آتی بھی۔ تو 8 بار میں نے جا کے وہ وصول کیا صدر پاکستان سے، وزیر اعظم سے، اور 8 بار اشتیاق نے جا کے وصول کیا، کیونکہ اشتیاق بزنس پارٹنر بھی ہیں، دوست بھی ہیں، میرے پڑوسی بھی ہیں اور دوست بھی ہیں۔ سب سے بڑی بات، اب یہ چیزیں تو اپنی جگہ ہیں، لیکن جو چیز مجھے بڑی ہارٹ ٹچنگ ہے اور بڑا میں اس کو اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہم دونوں کی دوستی یا ایک یونٹی کو دیکھتے ہوئے ہم دونوں کی خواہش تھی کہ غسل کعبہ کی ہم کو سعادت ملے، اور ہم والدہ سے بولتے تھے جب بھی عمرے پہ میں لے کے جاتا تھا والدہ کو، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے ہی کیا کہ غسل کعبہ کے لیے بھی مجھے اور اشتیاق کو ایک ساتھ سعادت دی کہ وہاں کے کنگ کے مہمان کی حیثیت سے ہم گئے اور خانہ کعبہ کے اندر جا کے غسل کیا، وہاں دعائیں کی، دونوں نے علیحدہ علیحدہ گروپ میں تھے بٹ ایک ہی وقت میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں یہ سعادت دی ہے کہ ہم ساتھ رہیں، اور اتنے بڑی سعادت ایک ساتھ دی ہے، تو والدہ کے جب ان کا آخری دن تھے تو ہاتھ پکڑ کے اشتیاق کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے کے انہوں نے میری طرف دیکھ کے کہا تھا اشتیاق کا خیال رکھنا ہے، تم بڑے ہو۔ اور ہماری بڑی نیٹڈ فیملی ہے، یعنی کلوز فیملی ہے۔ اب شادی کے بعد بھی چلیں مزید چیزیں بھی آپ سے پوچھیں گے، ایک چھوٹی سی بریک مجھے لینی ہے، اور سوال کا جواب دوں گا، گول نہیں کرنے دوں گا۔ پسندیدہ رشتہ دار کون ہے بتانا پڑے گا۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک۔ ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک۔ گفتگو ہماری جاری ہے جناب ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب اور اشتیاق بیگ صاحب کے ساتھ، جو کہ دونوں بھائی ہیں، بیگ برادرز، اور ان کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی محبت
کا ہم سے ذکر کیا کہ ان کا آپس میں کتنا لگاؤ ہے, کتنی محبت ہے, لیکن ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب نے میرے سوال کا جواب اس لیے ڈپلومیٹکلی اوائڈ میں کیا دے ہے دیتا ہوں آپ کو کہ پسندیدہ رشتہ دار کون ہے. میرے نزدیک میری زندگی میں سب سے زیادہ قریب اشتیاق ہیں. رشتہ کہہ لیں یا کوئی اور اس کا نام دے دیں, لیکن سب سے زیادہ قریب اشتیاق ہیں, اور ہر چیز وہ مجھ سے ڈسکس کرتے ہیں اور ہر چیز میں ان سے ڈسکس کرتا ہوں. چلیں اب یہ ہو گیا نا, اب ان کی باری. اب اشتیاق بیگ صاحب انہوں نے بتا دیا آپ پسندیدہ ہے, آپ کہیں گے یہ پسندیدہ ہے. ہم کو یہ بتائیں کہ اور بھی تو آپ کے بہت سارے رشتہ دار ہوں گے, ان میں کون پسند ہے؟ میں بولتا ہوں میرے خیال سے آپ کو بیگ صاحب کے بعد اپنے بیٹے سب سے زیادہ نزدیک ہوں گے, ایسا میرا خیال ہے, سب سے زیادہ ان سے لگاؤ. علی جی جب ہم چھوٹے تھے تو سب سے زیادہ اچھے رشتہ دار وہ تھے ہم سے کلوز جو ہمیں سب سے زیادہ عید دیا کرنے آیا کرتے ویری تھے, نائس, تو ہم ان کا انتظار کیا کرتے تھے. ویری نائس اینڈ مٹیریلسٹک اپروچ. ہاں جی بالکل, اس وقت میں یہ تھا کہ وہ عید زیادہ دیتے ہیں تو ان سے ہم محبت بھی زیادہ جتاتے تھے اور ان کا زیادہ انتظار بھی کرتے تھے. بٹ اب سیناریو اب چینج ہو گیا ہے, اب ہم لینے والوں سے دینے والوں میں بدل گئے ہیں. اور جیسا اختیار بھائی نے کہا کہ ہماری جو ایک دوسرے کے ساتھ جو رشتہ ہے اس کے علاوہ ہم ویری کلوز ریلیٹڈ فیملی ہیں, بہن ہو گئے, بہنوئی ہو گئے, بچے ہو گئے ڈیفینیٹلی, تو ان کو بھی ہم یہی تعلیم دیتے ہیں کہ وہ بھی وہی محبتوں کو, فیملی ویلیوز کو لے کے ساتھ چلیں جو ہمیں ورثے میں ملی تھی, اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی, میرا بیٹا اور اختیار صاحب کا بیٹا بھی اسی محبت کو کنٹینیو رکھیں فیوچر کے اندر. اچھا اشتیاق بیگ صاحب دیکھیں, اب عجیب قسم کا آپ سے سوال پوچھوں گا. بات یہ کہ بچپن میں آپ مجھے لگتا ہے ایسے شکل سے لگ رہے ہیں بڑے شرارتی تھے آپ, تو عید پر کوئی خاص شرارتیں آپ کیا کرتے تھے یا عام بچپن کی کوئی شرارت ہو تو وہ بتائیں, کیونکہ آپ لگ بہت شرارتی رہے. پیچھے آپ سے ڈاکٹر اختیار بیگ صاحب بھی نہیں ہیں, لیکن پہلے شرارت آپ بتائیں پھر یہ بتائیں گے. ہاں دیکھیے, جو بچپن ہوتا ہے وہ تو ہر ایک کا شرارتوں سے بھرپور ہوتا ہے اور ہمارا بھی, مگر وہ بس زمانے کی جو عید تھی اور آج کی عید میں بہت فرق آ گیا ہے. اس میں ہم سب سے اچھی جو چیز میں عید کا انتظار کرتا تھا وہ ہم صدر سے جا کے لوگوں کے لیے کارڈز لے کے آیا کرتے تھے, اور وہ ہم پھر اس کو کارڈز جو تھے وہ بھیجتے تھے اپنے رشتہ داروں کو بھی, بھائیوں کو, بہنوں کو, سب کو ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے. اب اس کی جگہ جو ہے وہ واٹس ایپ نے لے لی ہے, میسیج نے لے لی ہے, اب وہ چیز نہیں ہے. اسی طرح پہلے جو سب سے اچھی چیز ہمیں تھی کہ اگر 5 روپے یا 10 روپے بھی ملتے تھے عید کے اوپر تو وہ بھی ایک بہت بڑا اماؤنٹ جو تھا تصور ہوتا تھا. اور علی صاحب آپ یقین کریں کہ وہ کئی ہفتے وہ اماؤنٹ جو تھا وہ چلتا تھا. اب اگر آپ 1000 روپے یا 5000 روپے بھی کسی بچے کو آپ دیتے ہیں تو وہ اس سے وہ خوش نظر نہیں آتا جو ہمیں 5 اور 10 روپے کے اندر یا 50 روپے تو ایک بہت بڑی رقم جو تھی اس وقت سمجھی جاتی تھی. تو وہ عید کی چیزیں ڈیفینیٹلی ہم اس وقت مس کرتے ہیں. اور خاص طور پہ وہ جو کارڈ کا سسٹم تھا کہ بڑے اچھے قسم کے فینسی کارڈز جو تھے, پھر تو آپ شرارتی بچے نہیں تھے, پھر تو آپ سنجیدہ بچے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کارڈ دیا کرتے تھے, یہ وہ علی صاحب کارڈ بھی مختلف لوگوں کے خریدے جاتے ہیں. یہ تو کارڈ دیا کرتے تھے. اصل شرارتی بچہ وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو کارڈ دیا کرتا ہے. سر اس میں شرارتی کارڈ بھی ہوا کرتے تھے علی صاحب, کارڈ میں بھی شرارتیں ہوتی تھیں. جی ہاں. اچھا کسی خاص شخص کو کارڈ بھیجا کرتے تھے. اچھا اس میں شرارت, دیکھیں کیسی مسکراہٹ آئی. بیگ صاحب نے مطلب بیگ صاحب جب کہتا ہوں بھائی تو دونوں ہی متوجہ ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب آپ کس کو کارڈ بھیجا کرتے تھے؟ اگر میں پوچھوں بھابھی ناراض نہ ہو تو. اگر آپ نے بھابھی کو ناراض کرنے ہیں تو میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں. ہاں وہ تو بتائیں. میں تو مدد یہ ہے کہ جب ہم نے بزنس شروع کرا دبئی میں فوٹو میجک کے نام سے, تو ہم نے مس انڈیا 1982 بیٹی اور کارنر کو ہائر کیا ہماری مارکیٹنگ مینیجرز کے لیے, پروموشن کرنے کے لیے. اور اشتیاق میرے سب سے کلوز دوست بھی ہوتے تھے. انہیں کبھی کوئی لڑکی پسند ہوتی تھی یا کوئی پلان شادی کا, جب ہماری شادیاں نہیں ہوئی تھی تو سب سے پہلے مجھ سے ڈسکس کرتے, تو میرا بھی سب سے پہلے اشتیاق سے شادی کا پلان بنا لیتے نہیں ڈسکس کرتے تھے, کیونکہ اشتیاق کی ایک خصوصیت ہے کہ یہ ٹھنڈے دماغ کے ہیں, یہ سوچ کے سمجھ کے آرام سے فیصلہ کرتے ہیں. میں ذرا ایگریسو ہوں, تو یہ کمبینیشن بزنس میں ہمارا بہت اچھا ثابت ہوا. ملک میں, ملک سے باہر, جہاں بھی بزنس ہیں, جب بھی کوئی پرپوزل ہوتے ہیں, پروجیکٹس ہوتے ہیں, تو دونوں سوچ سمجھ کے.
تو میں وہ بات میری پہنچا دی گئی والدہ کی طرف کہ جی بھائی تو ہیں وہ تو دوسری غیر مسلم سے شادی کرنے جا رہے ہیں، اور 1 سال میں پھر میری والدہ نے اور بہنوں نے مل کے شادی نورین بھابھی کو آپ ملیں کئی بار جی ان کے ساتھ کر دی. تو ابھی بھی اشتیاق کا اور میرا یہ پیکٹ اپنی جگہ ہے کہ جب بھی کوئی پرائیویٹ بات ایسی ہوتی ہے جو ہم کنفیوز ہوتے ہیں، فیصلہ نہیں کر سکتے ہوتے ہیں، تو آپس میں ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی پھر ایڈوائس کو رسپیکٹ بھی کرتے ہیں. یہ بیٹی صاحبہ بھی ہو سکتا ہے پروگرام دیکھ رہی ہوں. وہ مس انڈیا تھی 1982، اس کا نام تھا بیٹی او کارنر. اچھا اچھا، اینڈ شی واز اسٹننگ بیوٹیفل. لیکن وہ ایسے کوئی بات نہیں کیفیت میں لا رہے ہیں، یہ کیفیت میں لا رہے ہیں. اچھا، انہوں نے تو کھل کے بتا دیا بھائی کہ ان کو بیٹی او کارنر پسند تھی. اشتیاق بیگ صاحب، آپ کو کون پسند تھی؟ سر میں بہت پینڈو ٹائپ کا آدمی ہوں. اختیار یہ نہ کہنا کہ آپ کو بھی بیٹی او کارنر ہی پسند تھی، پھر ایک مسئلہ بن جائے گا. نہیں، میرا انڈیا کی طرف کوئی وہ نہیں تھا، اور میں ویری مچ پاکستانی، ویری پیٹریوٹک پاکستانی. اور پھر جیسے آپ کو معلوم ہے کہ میری شادی جو تھی وہ پاکستان میں ہوئی تھی، نازیہ حسن سے میں نے شادی کی تھی. اینڈ الحمدللہ آئی واز ویری ہیپی. اینڈ اسٹل ان کی ڈیتھ کے بعد بھی مطلب میں کچھ ہماری جو اچھی یادیں تھیں ان کو لے کے اب بھی میں مطلب ان کو یاد کرتا ہوں. اور میرا کوئی بیٹی او کارنر کا انکاؤنٹر میرا لائف کے اندر کوئی نہیں ہوا. جی نہیں ہوا، سامنے ٹال دیا. ایسی بات نہیں ہے کہ آپ بھی ویسے کمپنی اچھی رکھتے ہیں، لیکن اب ہم کیا بولیں، اب آپ نے خود ہی کہہ دیا نہیں. اور صاحب آپ نے کہا تھا آج آپ ہلکا ہاتھ رکھیں گے، یہ ہلکا ہاتھ نہیں ہے. یہ ابھی تو اسی لیے تو میں نے ہلکا ہاتھ رکھا ہوا ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتوس کرتے ہیں. آہستہ آہستہ ان کو راضی کر رہے ہیں کہ یہ ایسی محسوس کرنے والی باتوں کے اندر ہمیں کھل کھلا کر جواب دیں. یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ایک سوال تو میں بڑے شوق سے پوچھتا ہوں، تو وہ ہم اختیار بیگ صاحب سے بھی پوچھتے ہیں کہ جناب عید کے دن آپ کھانے میں کیا چیز پسند کرتے ہیں کیونکہ کھانے کی جو ایک خواہش ہوتی ہے وہ خاص طور پہ عید کے دن پہ پوری ہوتی ہے، پسندیدہ کھانوں کی، اور خاص طور پہ کچھ کھانے تیار کیے جاتے ہیں. تو بیگم سے کس قسم کے کھانوں کی فرمائش کرتے ہیں اور کیا چیز کھاتے ہیں؟ جی دیکھیں، پہلی چیز تو ہے کہ عید والے دن شیر خورمہ جو ہے وہ سمجھ لیں ایک لازمی ڈش ہے، اور وہ والدہ بناتی تھیں، اور اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ہے کہ ان کے بعد بھی نورین کی اور والدہ کے ٹیسٹ میں 1% بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے. تو شیر خورمہ تو وہ ڈش ہے کہ جو بالکل ایک ٹریڈیشنل ہے، جو ملنی چاہیے، اور وہ عید کا آغاز اس سے ہوتا ہے. نہیں، لیکن اس میں بھی ورائٹی ہے، اس میں بھی ورائٹی ہے. آپ وہ سیویاں جو ہیں پتلی والی کھاتے ہیں یا گاڑھی؟ نہیں، یہ گاڑھی والی شیر خورمہ ہوتا ہے. گاڑھی والی. اور رات کو کھانے میں جو بنتی ہیں اور بہت ساری ڈشز میں آلو گوشت مجھے بہت پسند ہے. شروع سے آلو گوشت ایک ایسا ڈش ہے کہ جو مجھے بہت پسند ہے، تو وہ بنائی جاتی ہے. لیکن عید والے دن عموماً چوائسز اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ وہ تمام ہی چیزیں جو آپ کو پسند ہے، دال وغیرہ بھی، کباب. مٹھائی میں کیا خاص چیز؟ مٹھائی میں مجھے زیادہ میٹھی چیزیں پسند نہیں ہیں. نہیں، اس میں کم مٹھاس ہو وہ مجھے زیادہ اچھی لگتی ہے. لیکن رس ملائی وغیرہ جو ہوتا ہے وہ ایک میری اچھی فیوریٹ ڈش ہے. چلیں جی، اشتیاق بیگ صاحب کی جانب جاتے ہیں. اشتیاق بیگ صاحب بھی بہت خواہش مند ہے، بتائیں ہمیں آپ کو کون سی پسندیدہ چیز کھانے میں عید پر فرمائش پر آپ بنواتے ہیں؟ جی میرے خیال سے میں باربیکیو کو زیادہ پسند کرتا ہوں. تو کھانا تو جیسے میں نے آپ کو بتلایا کہ اختیار بھائی کی طرف ہوتا ہے، اور بھابھی ہمیشہ مجھ سے پوچھتی ہیں کہ اشتیاق بھائی تو بریانی اور باربیکیو کچھ اگر مل جائے تو آئی تھنک نتھنگ لائک دیٹ. جی اچھا، اور میٹھے میں کیا چیز پسند ہے؟ سر جیسے زیادہ میٹھا مجھے بھی اتنا زیادہ پسند نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ تھوڑا سا ویٹ پٹ اور ہو رہا ہے اور بڑی خیال کرنا پڑتا ہے. بٹ بکلاوا وغیرہ بھی ہمارے یہاں عید کے اوپر تھوڑا سا آتا ہے، اینڈ وے فیل کہ وہ اتنا زیادہ سویٹ نہیں ہوتا جتنی جو دوسری مٹھائیاں ہیں وہ سویٹ ہوتی ہیں. بٹ کباب جو ہیں وہ ضرور، کیونکہ کچوریوں کے ساتھ جو کباب جو ہیں اس کا ٹیسٹ جو ہے ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے. جی اچھا، یہ آپ لوگ تو مطلب یہ کہ اتنے زیادہ
کھانے پینے کے شوقین نہیں ہیں. میٹھا سر، تو سب چیزیں آ گئیں، بریانی بھی آ گئی، کباب بھی آ گئے، باربیکیو بھی آ گئے. لوگ تو بڑے بڑا خاص سادگی خاص بھی آئٹم علی بنواتے صاحب، ہیں نا بڑا بھائی. آپ لوگوں کی تو سادہ سادہ خواہشات ہیں. یہ تو بیچارے آلو گوشت میں ہی خوش ہو جاتے ہیں. تب آپ مجھے بتائیے سادہ سادہ خواہشات ہیں آپ کی، آپ بھی باربیکیو اور بریانی کھا لیتے ہیں. لوگ تو ایک ہمارے مہمان تھے، انہوں نے کہا مجھے پائے کھانے کا شوق ہے. کوئی کہتا صاحب مجھے نلی نہاری کھانے کا شوق ہے. آپ لوگوں کے تو سیدھے سادے شوق ہیں. اور میٹھے میں دونوں اشتیاق بڑا فزیک کانشیس ہے. اچھا. کیلوریز کا حساب کتاب، لنچ یہ کرتے نہیں ہیں، سیلڈ اور سوپ سے آگے. اور مجھے بھی عادت وہ ڈلوا دی ہے کہ میں بھی سیلڈ اینڈ سوپ پہ آ گیا ہوں. لیکن کبھی کوئی میری چیز بن کے آتی ہے فش وغیرہ اور دوسری چیز تو میں اشتیاق کو زبردستی دیتا ہوں. لیکن اس نے اپنا جو ڈائٹ کا ریجیم ہے اس کو نہیں توڑنا اس نے. تو یہ بڑا فزیک کانشیس ہے، ڈائٹ کانشیس ہیں، کھانے پینے کے معاملے میں بڑا پریز کر کے کھاتے ہیں. چلیے اچھی بات ہے کہ آپ دونوں پرہیزی ہیں. یہاں پر میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تھوڑی نوعیت اس کی تھوڑی فرق ہے لیکن ہے وہی، انہوں نے کہا ہلکا ہاتھ رکھیں. اچھا، تحفے مرزا اشتیاق بیگ صاحب، تحفے دینا تو اچھا لگتا ہوگا، تحفے لینا بھی اچھا لگتا ہوگا. تو جب کوئی پسند آئے، کوئی بھی شخص، میں کوئی آگے بات نہیں کرتا، لیکن کوئی پسند آئے شخص تو اس کو تحفے میں کیا چیز دینا پسند کرتے ہیں؟ دیکھیں علی صاحب، ایک تو تحفے دینے سے محبت بڑھتی ہے. یہ تو ہمارے اسلام میں بھی اس کا ذکر ہے کہ آپ تحفے دیں اور اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے. اور عید پہ بھی ڈیفینیٹلی بہت زیادہ مطلب کیک بھی آتے ہیں، دوسرے تحفے بھی گھر کے اندر آتے ہیں. اور اسی طرح ہم بھی جو اپنے مہمان جو دوست وغیرہ ہیں ان کے گھر پہ بیچتے ہیں. مگر میرے خیال سے آپ تھوڑے شیطانی کرنے کے موڈ میں ہیں اور آپ کچھ پرسنل تحفوں کی باتیں کر رہے ہیں. جی ہاں، اور ڈیفینیٹلی پرسنل جو تحفے ہوتے ہیں وہ آپ کسی سے زیادہ پرسنل ہیں تو میرے خیال سے پرفیوم از اے گڈ تحفہ. جی یہ سجیشن انہوں نے دیا ہے، آپ کو دی ہے سجیشن. سجیشن دی ہے انہوں نے. نہیں، ہم تو کھل کھلا کے بات کرتے ہیں. ہم تو یہی تحفہ دیتے ہیں. پرفیوم وغیرہ جو ہیں وہ تو وائف کے لیے بھی لے سکتے ہیں جناب. نہیں، وائف کے لیے ہی لیتے ہیں. آپ تو ہمیشہ چاہتے ہیں کہ میں گھر جا کے مار ہی کھاؤں، لیکن یہ کہ وائف کے لیے ہی لیتے ہیں. آپ کیا لیتے ہیں؟ میرے خیال اختیار بیگ صاحب، فرمائش کس چیز کی آتی ہے تحفے کے لیے آپ سے؟ تو دیکھیں، تحفے کا دار و مدار ہوتا ہے جولری، آپ کی شخصیت، کتنے ریلیشن شپ قریب ہیں ایک دوسرے سے، پرسنل ہے. اگر آپ پرسنل، انہوں نے واضح کر دیا نا کہ بیوی کو بھی دے سکتے ہیں، تو بیوی کو جو دے سکتے ہیں وہ بتا دیں آپ. اچھا، نورین کی ایک بات میں ان کی ایبسنس میں تعریف کروں گا. ابھی اینیورسری ہماری آئی تھی، برتھ ڈے بھی ان کی مئی میں ہے. میں جب بھی سالوں بعد کہتا ہوں بندہ بیوی کی تعریف کر رہا ہوں، اس کا مطلب بیوی کی بھی کوئی محنت ہے بھائی. کہ آپ پلیز، میں کیلے لا کے دوں گا، شاید پسند نہیں آئے، آپ چلیں یا ہم آج چلے جائیں، یہ جگہ ہے اور اپنے پسند سے آپ لے آئیں. وہ بس مسکرا کے اچھا میں لے آؤں گی، لیکن اتنے زیادہ نہیں. ہاں، شادی بیاہ پہ تو جب موقع ہوتا ہے وہ تو دیا ہی جاتا ہے. لیکن میں اشتیاق سے ایگری کروں گا کہ تحفے تحائف یقیناً ایک دوسرے کو قریب لاتے ہیں، محبتیں بڑھتی ہیں. اور چلیں پھر ایک عجیب سا سوال اور کر لیتے ہیں آپ سے. یہ بتائیں، رنگ دوسرے کے پہننے پہ کون سا اچھا لگتا ہے اور خود پہننے میں رنگ کون سا اچھا لگتا ہے؟ جی اختیار بیگ. میں پوچھ رہے ہیں پہلے اختیار بیگ صاحب سے، پھر آپ کی باری. آپ اتنی دیر سوچیں، آپ تو حاضر جواب ہیں. اس میں میرا بالکل کلیئر جواب ہے. مجھے بلیک کلر پسند آتا ہے. دوسری سائڈ سے جو بھی پہنے تو بلیک کلر از اسٹننگ میرے پوائنٹ آف ویو سے. پہلے نمبر پہ بھی بلیک، دوسرے پہ بھی بلیک اور تیسرے پہ بھی بلیک. لیکن میں پیسٹل کلر پسند کرتا ہوں. زیادہ شوخ اور برائٹ کلر، مجھے اسٹرائکنگ کلر پسند نہیں ہے. نہیں، بہت زیادہ شوق ہے. اورنج ہو گیا، یلو ہو گیا، لال ہو گیا. رحمان ملک صاحب کی چوائس انہیں نہیں پسند. رحمان ملک صاحب سارے ایسے تیکھے کٹے رنگ پسند کرتے ہیں. دوست ہیں ان کے، لیکن ان کی چوائس ان کو نہیں پسند. اس کا مطلب ہے ان کو پسند ہے سٹل کلر. سٹل کلر، بالکل صحیح لفظ آپ نے استعمال کیا. سٹل اور سوبر. بلیک میرا اس میں دوسروں کے پہنے پہ ڈومینیٹ کرتا ہے، مجھے بہت پسند ہے. ہاں جی، اشتیاق بیگ صاحب، خود پر پہنا، دوسرے پر پہنا، کون سا رنگ اچھا لگتا ہے؟ دیکھیے کہ میں نے جیسے آپ کو بتلایا کہ سنس آئی ایم سنگل، میری وائف کے ڈیتھ کے بعد میں نے شادی نہیں کی، ابھی تک میں سنگل ہوں.
تو میرے لیے یہ نہیں ہے کوئی چوز کرتا ہے کہ کون سا کلر کسی نے میرے لیے کرنا ہے. دوسروں پہ سب رنگ اچھے لگتے ہیں آپ کو؟ مجھے یہ ہے کہ جو بھی کلر پسند آ گیا خود اپنے لیے میں کر لیتا ہوں رادر دین کہ کوئی میرے لیے چوز کرتا ہے. نہیں، دوسروں پر کیا اچھا رنگ لگتا ہے آپ؟ آئی تھنک بلیک، جیسے کہا ہے کہ مجھے بلیک اور وائٹ دیز آر دا ٹو کلرز جو مجھے اچھے اٹریکٹ کرتے ہیں. جی تو دونوں بھائیوں کی چوائس بھی بھائی ملتی جلتی ہے. خیر وقت ہمارے پاس مختصر ہے، لی تو اور بہت سارے سوالات اس پر پوچھ لیتا. عید پر آپ دونوں کا مختصر پیغام ہمارے ناظرین کے لیے. میں چاہوں گا سب سے پہلے ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب ناظرین کے لیے مختصر سا عید کا پیغام دے دیجیے. سب سے پہلے تو یہ عید ناظرین اس لحاظ سے منفرد ہے کہ بہت سارے دوست ساتھی ہمارے جو پچھلی عید پہ ہمارے ساتھ تھے، تراویحوں میں ہمارے ساتھ تھے، وہ آج اس عید پہ ہمارے ساتھ نہیں. اللہ نے ان کا ساتھ جو ہے وہ ختم ہو گیا، کچھ کووڈ کی وجہ سے جو ہے ہمارا ساتھ چھوڑ گئے. تو میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اس بار اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ ماہ رمضان اور عید کی سعادت دی ہے، اس کو یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اور آپ وہ لوگ جو آپ کی گلی میں ہیں جہاں پہ کسی کے اموات ہوئی ہیں، ضرور جائیں، ان کا دکھ بانٹیں، ان کو یہ احساس ہو کہ دکھ کی گلی میں اور اس موقع پہ اس گھڑی میں وہ اکیلے نہیں ہیں. اور یہ ہمارا مذہب بھی اس کی ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ایسے موقع پہ خوشی کے غم میں آپ کو خوشیاں بانٹنا چاہیے، اس سے خوشی میں اضافہ ہوتا ہے. آپ کا پیغام تو آ گیا، لیکن وقت میرے پاس بڑا مختصر تھا. میری خواہش تو یہ تھی کہ اشتیاق صاحب سے بھی تفصیلی لیتے، کوئی دعا یا کوئی بیان ان سے کرواتے. یہ کہ وقت کی کمی کی وجہ سے آپ دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ناظرین کو دوبارہ سے عید مبارک کہہ کر we wait for your messages on Facebook and especially your عید مبارک on Facebook. یہاں پر علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.